اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین کذبوا بآیاتنا سنستدرجهم من حیث لا یعلمون وأملی لهم ان قیدی متین اولم یتفکروا ما بصاحبکم من جنہ ان هو الا نذیر مبین اولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ سورہ الاعراف کی آیتیں ہیں جس میں ارشاد ہوتا ہے، اور جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو ہم بتدریج لے جائیں گے ان کو وہاں سے وہ لوگ نہیں جانتے جس کو، اور میں ڈھیل دیتا ہوں ان کو، بے شک میری تدبیر پختہ ہے۔ کیا انہوں نے غور نہیں کیا کہ نہیں ہے ان کے ساتھی کو کسی قسم کا کوئی جنون، بلکہ وہ ہیں ایک واضح خبردار کرنے والے؟ اور کیا انہوں نے نظر نہیں ڈالی زمین اور آسمانوں کی بادشاہت میں اور اس میں جو پیدا کیا اللہ نے کسی چیز سے، اور یہ کہ ہو سکتا ہے کہ قریب آ چکا ہو ان کے خاتمے کا وقت، تو کون سی بات پر اس کے بعد وہ ایمان لائیں گے؟ والذین کذبوا بآیاتنا سنستدرجهم من حیث لا یعلمون۔ سنستدرجهم، درجہ بہ درجہ، منزل بہ منزل۔ اللہ کی آیتیں اپنے اندر بشارت کا سامان رکھتی ہیں۔ اللہ مومن اللہ کی آیتوں پر ایمان لا کر آگے بڑھتے ہیں، پھر مومنوں پر غیب کے راز کھلتے ہیں جس سے ان کا ایمان بتدریج بڑھتا ہے۔ ایمان پہلے آتا ہے، اس کی تفصیل بعد میں آتی ہے۔ یہ آزمائش اللہ کی طرف سے ہے۔ جو اللہ کی آیتوں کو نہیں پہچان پاتے وہ اس سے دور ہوتے جاتے ہیں۔ آیت کی مثال ایک دروازے کی مانند ہے، جیسے دروازے میں داخل ہو کر اندر کے مکان کا علم ہوتا ہے، اسی طرح آیت کے پیچھے اس کا پورا مکان ہوتا ہے۔ مومنوں کا بتدریج بڑھنا اور اللہ کی آیتوں کا انکار کرنے والوں کا بتدریج گھٹنا، یہ امر لازم ہے۔ اس کی وجہ یہاں پر علم کو بتایا گیا، من حیث لا یعلمون، کیونکہ مومن کا علم ہی اس کو بڑھاتا ہے، جبکہ اللہ کی آیتوں کو نہ پہچاننے والے اس علم سے محروم رہتے ہیں۔ اللہ کی آیتیں ہی مومن کو اس کے مرتبے کا علم دیتی ہیں، پھر ایمان اس علم کو اور بڑھاتا ہے۔ یہ کامل ایمان جو یؤمنون بالغیب سے شروع ہوتا ہے، اس لیے دنیا کے لوگوں کو وہ عجب معلوم ہوتا ہے، ان کے لیے حیرت کا باعث ہوتا ہے۔ مجنون اور دیوانوں کی باتیں وہ کبھی پوری نہیں ہوتی، لیکن اللہ کی بات جو کہ مقام حیرت سے ضرور ہوتی ہے، لیکن تفکر سے اس کے امر کو پانا مشکل نہیں ہوتا۔ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ قَیدِهِ متین۔ اللہ کا قید متین ہے۔ متین کے پاس قوت ہوتی ہے، اس لیے اللہ جو ارادہ کرتا ہے وہ پورا کر کے رہتا ہے۔ اس کا ارادہ ہی غالب آنے والا ہے، اس لیے اللہ کافروں کو مہلت دیتا ہے، پوری طاقت دینے کے بعد پکڑتا ہے۔ اللہ اپنی آیتیں بیان کر کے چھوڑ دیتا ہے۔ جو آیتوں پر ایمان لاتے ہیں ان میں اللہ کی قوت کام کرنا شروع کر دیتی ہے، اور جو اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں وہ دنیا کی طاقتوں کو جمع کرنے میں لگے رہتے ہیں۔ فرعون کی مثال سے اللہ کا قید ظاہر ہوتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرعون کے دربار میں ہی پالا، پھر اسی موسیٰ سے اللہ نے فرعون کو گرایا۔ اس طرح طاقتور دشمنوں اور کافر سلاطین کے تخت اکھاڑ پھینکنا، یہ مومن کی روحانیت کا کمال ہے۔ کفار کی حکومت، فرعونوں کا اقتدار اس وقت تک ہے جب تک مومن کی ایمانی قوت کمال تک نہیں پہنچتی۔
جب موسیٰ اپنے کمال کو پہنچ گئے تو اللہ نے فرعون کو غرق کر دیا۔ یہی ملکوت السماوات والارض کی دلیل ہے۔ اولم ینظروا فی ملکوت السماوات والارض، یہ بشارت مومنوں کے ایمان کا منبع ہے۔ یہ وہ نظریہ ہے جو ملکوت السماوات والارض میں پوشیدہ ہے اور مومن کے لیے بھولا ہوا سبق ہے، اس کو یاد دلانے کا ذکر ہے۔ ایمان کا منبع بشارت ہے، انقلابی وحی ہے۔ اللہ اپنی سنتوں کے مطابق ملکوت السماوات والارض کی وراثت اپنے صالح بندوں کو دینا چاہتا ہے، جنہیں اللہ منتخب کرتا ہے، اور جسے اللہ منتخب کرتا ہے اسے صاف صاف اس کے کام کی ذمہ داری سونپی جاتی ہے۔ اسے غیب کا علم دیا جاتا ہے، آئندہ کا سب کام بتا دیا جاتا ہے۔ وہ غیب کا علم پا کر عمل کرتا ہے، اس کی جماعت نفی کی حالت سے اثبات میں آتی ہے اور رفتہ رفتہ ہزاروں مصائب جلتی ہوئی پڑتی ہے۔ پھر اس طرح ان کا ایمان کامل ہوتا ہے۔ وہ پہلے غیب پر ایمان لا کے آگے بڑھتے ہیں، اور اس کی جماعت بھی اس پر ایمان لا کر غیب پر ایمان کا حصہ دار بنتی ہے۔ کہ جب وہ اللہ کی ملکیت کے، اس کی وراثت کے اہل بن جاتے ہیں تو پھر اللہ اپنے امر کو ظاہر کر کے غیب کو شہادت سے بدل دیتا ہے، اور کافروں اور ظالموں کو مغلوب کر دیتا ہے، اور وہ مایوس ہو کے رہ جاتے ہیں۔ آسائیں یکون قد اقترب اجلہم فبأی حدیث بعدہ یؤمنون۔ حدیث اس بات کو کہتے ہیں جو حجاب کے اندر کی بات ہو اس کو ظاہر کیا جائے، یعنی غیب کی بات کو ظاہر کرنے والی وہ حدیث ہے، یعنی اللہ کے ارادے کو ظاہر کرنے والی بات۔ اگر اللہ کے ارادے کو نہیں پہچانا تو پھر اس کا ایمان غیر ہی رہتا ہے۔ نہ ایشیا میں نہ یورپ میں سوز و ساز حیات، خودی کی موت ہے یہ، اور وہ ضمیر کی موت۔ دلوں میں ولولائے انقلاب ہے پیدا، قریب آ گئی شاید جہان پیر کی موت۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔